نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الأمين المكي الحليم الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وأولياء أمته والصالحين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے آج ہم ماہ محرم الحرام میں اس جمعہ سے فضائل حسنین کریمین علیہم السلام رضی اللہ تعالی عنہما کا موضوع شروع کر رہے ہیں، اور یہ بیان میں اپنی ایک کتاب جو حدیث پاک میں فضائل حسنین کریمین پر 40 فی الحدیث، حدیث میں 40 کی شکل میں مرتب کی ہے، دستیاب ہے، اس کتاب کا یہ درس ہوگا. کہ 3 جمعہ لگیں گے یا 4، جتنی بھی، یہ کوئی 150 کے قریب احادیث ہیں فضائل حسنین کریمین پر، اور 106 کتب حدیث پر قائم پر مبنی. 106 کتب حدیث سے احادیث و روایات کو لے کر 150 کے قریب احادیث کا مجموعہ ہے فضائل حسنین پر، اور اس کا نام میں نے رکھا ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین. دراصل یہ سلسلہ دار خطاب جو 3 یا 4 جمعوں تک ہوگا، یہ اس کتاب حدیث کے درس کی شکل میں ہوگا. اور طریقہ یہ ہوگا کہ میں ایک فصل میں بہت ساری احادیث ہیں جو میں نے جن کی روایت لی ہے، مگر ہر فصل کی ساری احادیث کو خطاب میں بیان کرنے کی بجائے 1، 2، کہیں 3 ضروری حد تک مضامین کی مناسبت سے 1، 2 احادیث لے لوں گا، پھر اگلی فصل کو لے لیں گے، پھر 1، 2 احادیث لے لوں گا، پھر اگلی فصل کو لے لیں گے. اور جو تفصیل میں پڑھنے کا خواہش مند ہوگا پھر وہ یہ کتاب مرج البحرین فی مناقب الحسنین لے بھی سکتا ہے. پہلی حدیث جہاں سے ہم اپنے اس درس کا سلسلہ وار درس سے مناقب حسنین، یہ عنوان ہو گیا، درس سے مناقب حسنین، اس درس کا آغاز کر رہے ہیں. تو پہلا مضمون جو پہلی فصل پر مبنی ہے وہ بیان کر رہے ہیں حسنین کریمین کے نام کس طرح رکھے گئے. یہاں سے درس کا آغاز ہوا، اور اس میں ایک خاص نئی چیزیں ہیں جو ذہن میں ہیں، کہنا چاہتا ہوں. اس لیے آج کے درس میں شاید زیادہ فصلیں کور نہ ہوں کیونکہ وقت محدود ہوگا، تو پھر اگلے درسوں میں انشاءاللہ ہم رفتہ رفتہ کریں گے یہ کہ کتاب مکمل کر دی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے محدثین نے اس حدیث کو، اس روایت کو لیا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر پہلے صاحبزادے یعنی حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ،
علیہ السلام. جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا. انہوں نے ان کا نام حمزہ رکھا. اور آپ کو معلوم ہے حمزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا نام ہے، اور دراصل یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے چچا بھی ہیں، کیونکہ گھر ایک ہے، نسب ایک ہے، رشتے ایک ہیں. تو ان کا نام حمزہ رکھا. جب حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سماہ باسم عمہ جعفر، تو ان کا نام ان کے چچا جعفر کے نام پہ رکھا، جعفر. تو فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کے پوچھا کہ علی تم نے دونوں شہزادوں کے جو نام رکھے ہیں حمزہ اور جعفر، انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے حکم آیا ہے کہ میں دونوں ناموں کو بدل دوں. اب آپ نے دیکھا کہ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی پیدائش کے ساتھ ان کے ناموں سے ہی ان کا معاملہ زمینی نہیں رہا تھا. ان کا معاملہ زمینی نہیں رہا تھا، ان کا معاملہ آسمانی ہو گیا تھا. تو فرمایا مجھے حکم بھیجا گیا ہے ان اغیر اسم ہذین کہ میں یہ دونوں نام بدل دوں. فقلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا ہے جو چاہیں رکھنے. تو فسماہما حسنا وحسینا، تو اللہ پاک کے اس امر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جعفر حمزہ کی جگہ بڑے صاحبزادے کا نام حسن کر دیا اور جعفر کی جگہ چھوٹے شہزادے کا نام حسین کر دیا. تو وہ حسن اور حسین دونوں نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امر الہی سے تحفہ میں آتا ہے. اب اس مضمون کو مکمل کر لوں تو اس پر پھر ایک لطیف بات ہے جو آگے کہنا چاہتا ہوں. ایک اور حدیث ہے جو اس بات میں جس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں. دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کی روایت سے تو پہلے آگے اب فرماتے ہیں کہ ان کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حسن اور حسین رکھا تو فرمایا یہ ہارون کے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے شبر اور شبیر، یہ دونوں نام اس نہج پہ رکھے گئے. تو یہ شبر اور شبیر آپ کے لقب بھی بن گئے. یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. اور ایک اور روایت جسے مصنف عبد الرزاق نے روایت کیا گیا اور ابن عساکر نے بھی اس کو بیان کیا، وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب حسن اور حسین دونوں کی ولادت ہوئی تو یہ پھر بات دی گئی دونوں کا نام حضرت علی نے حرب رکھا. جنگجو، مجاہد، جنگجو، شجاع، بہادر، تو استعارتاً یہ اس کا ایک نام تھا تو یہ نام رکھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں نام بدل دیے. جب امام حسن پیدا ہوئے تو وہ نام بدل دیا
اور ان کا حرب کا نام بدل کے حسن کر دیا۔ جب چھوٹے صاحبزادے پیدا ہوئے تو ان کو شوق تھا کہ جنگجو تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، تو پھر حرب رکھا، تو آپ نے پھر حرب کو بدل کے ان کا حسین کر دیا۔ اس روایت کو بھی امام حاکم نے مستدرک میں لیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں۔ نام رکھے جانے پر اتنی احادیث کافی۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ اگلا مضمون بھی لے لیں۔ یہ نام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے حسن اور حسین، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ان کی ولادت سے پہلے تاریخ عرب میں پہلے یہ نام کبھی کسی کے نہیں رکھے گئے تھے۔ تاریخ عرب میں پہلی بار یہ نام رکھے گئے، یہ خاص بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام بھی کسی اور کو رکھنے نہیں دی، یہ نام بھی محفوظ رہے۔ اور حدیث میں ہے، جس روایت کو امام نووی نے تہذیب الاسماء میں روایت کیا، اور امام ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں روایت کیا، پھر باقی مناوی نے فیض القدیر میں، اور ابن حجر مکی نے الصواعق المورقہ میں مختلف اسانید کے ساتھ لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کی ولادت سے پہلے یہ دونوں نام پردے میں چھپا رکھے تھے، پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ اور عمران بن سلیمان روایت کرتے ہیں، یہ بھی ابن حجر مکی اور ابن اسیر اور مناوی نے اسانید سے ان کو لیا ہے۔ فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ۔ فرماتے ہیں حسن اور حسین یہ جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں، یہ زمین پر دور جاہلیت میں کبھی کسی کو نہیں ملے تھے، یہ جنت کے نام ہیں۔ اور سیدہ کائنات کے گھر جب ان دو شہزادوں کا تولد ہوا تو سیدھے جنت ہی سے یہ دونوں نام اتارے گئے۔ دو باتیں خاص توجہ طلب ہیں، ایک یہ کہ یہ نام حسنین کریمین کی ولادت سے پہلے عرب میں دور جاہلیت میں، دور جاہلیت کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو 500-600 سال کا دور تھا، جس درمیانی عرصے میں کسی پیغمبر کی بعثت نہیں ہوئی، وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے عرب میں۔ تو یہ پورا صدیوں پر مشتمل جو زمانہ ہے اہل عرب کا، پہلی بات یہ کہ اہل عرب میں عربی نام ہے، اور کوئی 5، 10، 15 سال، 50 سال، 100 سال کی بات نہیں ہے، 500 سال کی بات ہے، اور 500 سال میں لاکھوں کروڑوں افراد اور انسان پیدا ہوئے ہوں گے۔ عرب نام ہے، مگر 5 صدیوں میں یہ نام کسی کو نہیں رکھنے کی ضرورت۔ دوسری بات، وجہ اللہ رب العزت نے یہ نام پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ تیسری بات، وہ پردے کہاں سے تھے؟ تیسری حدیث کو ملا کے پڑھیں تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ جنت کے ناموں میں سے نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام جنت کے پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ اب تینوں حدیث کو جب ملا کے مضمون کو مکمل کیا تو معلوم ہوا کہ حسن اور حسین کے نام اللہ نے جنت کے پردوں میں چھپا رکھے تھے، اور ان ناموں کو ان کی ولادت پر جنت میں سے نکالا گیا، جنت میں سے نکالا گیا۔ اور میں یہ واضح کر دوں کہ جنت سراسر نور ہے۔ جنت کیا ہے؟
جنت میں یاقوت کا بھی ذکر آئے گا، زمرد کا بھی ذکر آئے گا، جنت میں نہروں کا بھی ذکر آئے گا، باغات کا بھی ذکر آئے گا، محلات کا، قصور کا، حور و غلمان کا، میدانوں کا، میدان مزید کا، غرف کا، پردوں کا، حجروں کا، چشموں کا، نہروں کا، سب چیزوں کا ذکر آئے گا، مگر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں یہ سب کچھ نور کا ہے، یہ مادی اور ناسوتی اور سفلی کائنات نہیں ہے، یہ عالم نور ہے، اور یہ ساری تخلیقات نور کی ہیں اور ساری مصنوعات نور کی ہیں۔ تو جنت میں جو کچھ ہے وہ نور کا ہے، تو جنت کے پردے بھی نور کے، جنت کے پردے بھی نور کے، اور اگر ان پردوں میں کوئی نام چھپایا گیا ہو تو وہ نور کوئی عام نور بھی نہیں ہوگا، وہ عام پردے بھی نہیں ہوں گے۔ ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، اس نے چھپا رکھا تھا پردوں میں، تو وہ نور کے پردے ہیں۔ اور اب میں یہاں ایک اپنے وجدان کی بات آگے چل کے کروں گا کہ اس نے گویا جنت میں اپنے نور کے پردوں میں سے حسن اور حسین کے نام نکالے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بڑی آسان ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنے نام سے نکالا۔ حضور علیہ السلام کا نام اللہ نے اپنے نام سے نکالا، اور اس کے اوپر کے حضور کا نام اللہ نے اپنے نام سے نکالا۔ اس پر ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، اور وہ شعر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا ہے اور حسن و حسین کے دادا کا، حضرت ابو طالب کا شعر ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ شعر حضرت ابو طالب کا ہے، اور انہی کے شعر کو اس قافیہ ردیف کے ساتھ پورے کلام میں سیدنا حسان بن ثابت نے بھی اپنے کلام میں لیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسان بن ثابت کا شعر ہے، نہیں، حسان بن ثابت نے اس کلام کو، شعر کو لیا ہے اپنے دیوان میں، مگر اصل میں یہ شعر حضرت ابو طالب کا ہے۔ تو یہ دیوان ابو طالب ہے، حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا یہ دیوان ہے، یہاں زیادہ دستیاب نہیں ہے نا اتنا زیادہ، اور میں یہ دیوان ابو طالب مدینہ طیبہ سے خرید کے لایا تھا، ابھی تک تو وہاں بند نہیں ہوا۔ اب ان کا جو شعر ہے بحر طویل میں دیوان ابو طالب کے صفحہ 20 پر وہ فرماتے ہیں لقد اکرم اللہ النبی محمدا، لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرم خلق اللہ فی الناس احمد وشق له من اسمه لیجلہ، وشق له من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی بزرگی سے نوازا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی بزرگی سے نوازا۔ ایک خیال ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی ایمان کے اعلان کی کوئی شکل ہے تو مجھے بتا دی جائے۔ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی محمد کو، اپنے نبی محمد کو بڑی بزرگی سے نوازا، تو وہ ان کی نبوت کا تو بڑا اعلان کر رہے ہیں جو 14 صدیوں تک قائم ہے۔ تو اکرم خلق اللہ فی الناس احمد، اور اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بزرگ تر ہستی جو ہوئی وہی احمد ہے۔ اللہ نے اپنے جس نبی کو بزرگی سے نوازا وہی محمد ہے، اور جس کو اللہ نے ساری مخلوقات پہ برتر کیا وہی احمد ہے۔ اور پھر وشق لہ من اسمہ لیجلہ، اور پھر اللہ نے اپنے اسم، اپنے نام میں سے
اپنے نام میں سے حضور کے نام کو نکالا، اپنے نام میں سے حضور کے نام کو نکالا تاکہ حضور کی بزرگی اور برتری کو بلند تر کیا جائے کہ حبیب کے محبوب کے نام کو اپنے نام سے نکالا۔ سو عرش والا رب خود محمود ہے اور اس کے نام میں سے نکلا ہوا محبوب محمد ہے۔ تو اللہ خود محمود ہے اور اس کا محبوب محمد ہے، تو محمد محمود میں سے نکلا ہے، محمد محمود میں سے نکلا۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ اللہ کا نام محمود اور حضور کا نام اس میں سے نکلا محمد، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اوپر محمد بھی اور احمد بھی۔ محمود محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور تعریف کس پر کی جاتی؟ حسن اور کمال پر۔ تعریف کس پر کی جاتی ہے؟ حسن و کمال پر، یعنی حسن و جمال اور عظمت و کمال، تو ملا دیا، حسن اور کمال پر تعریف کی جاتی ہے۔ لہذا چونکہ اس کے حسن و کمال پہ تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے حسن اور کمال پر، سب وہ محمود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اسی اللہ کی ہے کہ ہر کوئی اس کے حسن کی تعریف کرتا ہے، اس کے کمال کی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی۔ تو اللہ کے حسن کی تعریف کی گئی، وہ محمود ہوا۔ تو جب تعریف ہو گئی تو اس کی حسن کی تعریف حمد بن گئی۔ تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ اور تعریف کس پر کی جاتی ہے؟ حسن پر، بولیے، حسن پر، کمال پر۔ تو جب تعریف کی گئی تو وہ محمود ہو گیا۔ تو حمد سے محمود ہوا، حمد سے جس کی تعریف کی گئی وہ محمود ہوا، اور جو تعریف ہوئی وہ حمد ہوئی، تو پھر تعریف کرنے والا کہاں گیا؟ حسن ہو گیا۔ اس نے فرمایا کنت کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مخفی خزانہ تھا۔ کس شے کا؟ اسی حسن کا مخفی خزانہ تھا، میں حسن کا مخفی خزانہ تھا۔ تو اس کی تعریف ہوئی، وہ حمد کہلائی۔ جب اس کی تعریف ہونے لگی تو اس کا نام محمود ہوا۔ تو پھر تعریف تو تبھی ہوتی ہے نا کہ کوئی تعریف کرنے والا ہو۔ تو جس نے بھی تعریف کی وہ حامد ہوا، جس نے بھی تعریف کی وہ حامد کہلایا، اور جس کے حسن کی تعریف ہوگی وہ محمود کہلایا۔ اس کا مطلب ہے محمود تو وہ ہوا تو کوئی حامد بھی ہوگا، کوئی حامد بھی ہوگا۔ اور اگر محض تعریف کرے تو حامد ہے، اور اگر بہت تعریف کرے تو حماد ہے، بہت تعریف کرے تو حماد ہے، اور بہت تعریف تسلسل اور کثرت کے ساتھ کرے، مبالغے کے ساتھ کرے تو احمد ہے۔ سو کوئی حامد بھی ہے، کوئی حماد بھی ہے، کوئی احمد بھی ہے، اور ہے بھی کوئی نہیں نظر آ رہا، ہے بھی کوئی نہیں نظر آ رہا۔ سو وہ جو حامد ہوا اس کو بھی اس نے اپنی حمد سے نکالا، جو حماد ہوا اس کو بھی اپنی حمد سے نکالا، اور جب اس کی تعریف کی شان بڑی تو وہ احمد ہوا، اسے بھی اپنی حمد سے نکالا۔ تو اس سمت تعریف تھی، جس کی تعریف ہو رہی تھی وہ محمود ہوا، اور جو تعریف کرنے والا تھا وہ احمد ہوا۔ تو اگر اس نے تعریف کی تو احمد ہو گیا، اور اگر اس کی تعریف ہونے لگی
اس کی تعریف ہونے لگی تو وہی جو حامد بھی تھا، وہی جو حماد بھی تھا، وہی جو احمد بھی تھا، جب وہ تعریف کرنے والا تھا تو احمد تھا اور وہ محمود تھا۔ جب محمود کی تعریف ہو رہی تھی تو وہ محمود تھا، تعریف کرنے والا احمد تھا، اور جب محمود کو احمد پسند آ گیا، اس کی تعریف سے اسے محبت ہو گئی، اور احمد پسند آ گیا، احمد کی حمد پسند آ گئی، اس نے محمود کے حکم کی تعریف کی تو احمد ہوا، اور جب محمود نے احمد کے حکم کی تعریف کی تو محمد ہو گیا۔ حامد نے تعریف کی، کیا؟ حامد حمد کرنے والا، حامد نے اس کے حسن کی تعریف کی تو اس کی تعریف کر کے یہ احمد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ احمد۔ اور جب محمود نے تعریف کی اس کے حکم کی تو یہ محمد ہو گیا۔ خود وہ تعریف کر کے بھی خود کو اس نے احمد نہ کہا، اور اپنی تعریف کروا کے بھی اس نے خود کو محمد نہ کہا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ خود محمود ہی رہا، خود اپنے پاس حمد رکھی، الحمدللہ حمد میرے لیے ہے، اپنے پاس اپنے لیے حمد رکھی اور خود محمود ہوا، اور جب اس کے محبوب نے اس کی حمد کی تو وہ احمد ہوا، اور جب محمود نے احمد کی حمد کی تو وہ محمد ہو گیا۔ اب یہ سارا ترجمہ بتا دیا میں نے آپ کو۔ محمد جس کی بہت حمد کی جائے، بار بار حمد کی جائے، کثرت سے حمد کی جائے، وہ محمد ہے۔ تو فرمایا حضرت ابو طالب اور حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ وہ عرش والا خود محمود ہوا، اور محبوب کو اس نے محمد کیا، اور محمد کو اس نے محمود میں سے نکالا، اس نام کو اپنے نام سے نکالا۔ تو گویا حضور کا نام اس نے اپنی حمد کے پردوں سے نکالا۔ کیا؟ اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا نام اللہ نے اپنی، بولیے، حمد کے پردوں سے نکالا، حمد کے پردوں سے نکالا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اس نے محبوب کو حامد بھی بنا دیا، محبوب کو احمد بھی بنا دیا، اور محبوب کو محمد بھی بنا دیا۔ بس باقی ایک ہی صیغہ رہ گیا تھا، وہ تھا محمود۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا محبوب حمد تیری زبان ہے، حمد تیری زبان ہے، احمد تیرا بیان ہے۔ تیرا بیان کو دیکھے تو تو احمد ہے، تیری زبان کو دیکھے تو تو حمد ہے، اور تیرے حسن و جمال کو، کمال کو دیکھے تو تو محمد ہے۔ اب ایک ہی صیغہ باقی ہے، سب کچھ تو ہو گیا، اب صیغہ ہے محمود کا۔ تو جب قیامت آئے گی تو یہ آخری حد بھی مکمل کر دیں گے۔ عرش پر اپنی کرسی رکھ کر دائیں طرف تیری کرسی رکھیں گے اور تجھے بٹھایا جائے گا، اور لوگ پوچھیں گے یہ مقام کیا ہے، تو بتاؤں گا یہ مقام محمود ہے۔ تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کے دن یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ بٹھا دے گا۔ سو اپنے محبوب کا نام محمد کر دیا، نام محمد کر دیا، اور مقام محمود کر دیا۔ تو حضور کا نام محمد ہے اور حضور کا مقام محمود ہے۔ تو حضور کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حمد کے پردوں سے نکالا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی نا؟ وہی ہے میم دال حمد، اور یہی حمد کا مادہ ہے، اسی سے حامد ہے، اسی مادہ سے، اسی ہے میم دال حمد کے مادہ سے حماد ہے، اسی ہے میم دال حمد کے مادہ سے احمد ہے، اسی ہے میم دال حمد کے مادہ سے محمود ہے، اسی ہے میم دال حمد کے مادہ سے محمد ہے۔
تو محبوب کا نام اس نے حمد کے پردوں سے نکالا. اور اب جو میں نے بات کہی حمد ہوتی ہے حسن پر. جن پردوں سے حضور کا نام نکلا وہ تو سمجھ آ گئی کہ وہ حمد کے پردے تھے. وہ کیا تھے؟ اللہ کی حمد کے پردے تھے. اور اب ادھر ہے فرمایا کہ حسن اور حسین کو بھی اللہ نے جنت میں پردوں میں چھپا رکھا تھا. جنت کے پردوں میں چھپا رکھا تھا. تو وہ پردے باری تعالیٰ کیا تھے؟ اس نے فرمایا تم جس طرح میرے محبوب کے نام سے محمد نام پڑھ کر جان کر پردوں تک پہنچ گئے ہو تو حسن اور حسین کے ناموں سے بھی پردوں تک پہنچ جاؤ. تو محمد کا نام حمد کے پردوں سے نکالا اور حسن اور حسین کا نام اس نے اپنے حسن کے پردوں سے نکالا. جنت مقام حسن ہے. جنت مقام حسن ہے. جو فرمایا نا کہ جنت کے ناموں میں سے جنت حسن الہی کا مقام ہے. حسن کے پرتو ہے. اور ان پردوں میں جو یہ نام چھپا رکھے تھے تو حسن میں بھی حسن کا مادہ ہے, حسین میں بھی حسن کا مادہ ہے, اور یہ دونوں اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں رکھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کی حمد کے پردوں سے نکلا اور حسن اور حسین کا نام اللہ کے حسن کے پردوں سے نکلا. اور ایک حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب پہلے شہزادے کا نام رکھا نا حسن, اور جب دوسرے کی باری آئی تو خود فرمایا اب اسی اور کوئی مادہ نہیں لیتا کیونکہ مادہ ایک ہے. فرمایا اسی حسن میں سے اب دوسرا نام نکالتا ہوں, اس کا حسین. یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے کہ اس کا نام میں نے حسن میں سے نکالا. تو حسین کا نام حسن سے نکالا, حسن کا نام حسن سے نکالا. آپ سمجھیں؟ تو محبوب کا نام محمد محمود سے نکالا, محمود کا نام اپنی حمد سے نکالا. تو حضور کا نام اللہ نے اپنی حمد کے پردوں سے نکالا اور حسنین کا نام اللہ نے اپنے حسن کے پردوں سے نکالا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کیا حضور جیسا ساری کائنات میں کوئی حسین نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. حسن کی کا نقطہ کمال تھی حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کی حمد کا پیکر تھے نا, اس کی تعریف کا پیکر تھے, اللہ کی تعریف کا پیکر تھے, تو حسن کا کمال تھا. اور آگے آپ پڑھیں گے حدیث پاک میں کہ حسن اور حسین دونوں حضور کے پیکر کی شبیہ کامل تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی شبیہ کامل حسن اور حسین جیسی کائنات میں کوئی پیدا نہیں. یہ تو تھا نام کا مضمون. اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آگے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث کی, قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخذ بید الحسن والحسین ویقول ھذان ابنائی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, دائیں بائیں میں اس طرح انگلیاں پکڑا کے ان کے ہاتھ پکڑ کے حضور گلیوں میں چلتے تھے, حسن اور حسین کو. اور فرمایا کہ میں نے دیکھا پکڑ کے فرما رہے تھے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے. اب آج تاریخ عام انسانوں کی بھی دیکھ لیں, آج تک کوئی نہیں کہتا کہ حضرت علی کے بیٹے, ہر کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بھی وجہ آگے آ رہی ہے. یہ حدیث آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا, اس کی وجہ, اور پھر اپنا بیٹا, اور پھر ان کو ٹائٹل دیا آقا علیہ السلام نے کہ یہ میری اہل بیت ہے, یہ میری اہل بیت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی, امام طبرانی نے المعجم میں
امام حاکم نے المستدرک میں اور دیگر مفسری محدثین نے روایت کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں روایت کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ام المؤمنین ہیں، زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فاطمہ وحسنا وحسینا ثم ادخلهم تحت ثوبه ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی۔ گھر میں بیٹھے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ کو ساتھ بلا لیا سلام اللہ علیہ، اور حسن کو اور حسین کو، تینوں کو ساتھ بلا کر اپنے کپڑے میں، اپنی چادر میں چھپا لیا اپنے ساتھ، اور چادر میں چھپا کر فرمایا باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہیں، باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے۔ دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صحیح مسلم میں اور ترمذی شریف اور مسند امام احمد بن حنبل اور امام حاکم کی مستدرک، تو وہ ستہ میں مسلم شریف میں جو حدیث کتاب فضائل صحابہ میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، آیت مباہلہ، نجران سے 60 مسیحی لیڈروں کا، پادریوں کا، رہنماؤں کا وفد آیا تھا، 60 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے، ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے موضوع پر۔ تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، وہی گیسٹ ہاؤس تھا، وہی آفیشیل اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ٹھہرایا گیا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی بات ہوئی تو اس وقت آیت مباہلہ اتری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ کہ کون سچا ہے، اس امر پر کہ کون سچا ہے، مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب آیت مباہلہ اتری اور آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دے دی